السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرماں۔ لارنس آف عربیہ کی حقیقی داستان گزشتہ سے پیوستہ۔ عقبہ کی مہم ابتدائی 20ویں صدی کے عظیم الشان کارناموں میں شمار کی جاتی ہے اور فوجی کالجوں میں اب بھی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن لارنس نے اس کے فوراً بعد ہی ایک شاطرانہ چال چلی جس کے نتائج کہیں زیادہ دورست تھے۔ اپنی کارگزاری کے بارے میں قاہرہ میں مقیم برطانوی اعلیٰ قیادت کو یہ سب بتانے کے لیے تیزی سے سفر کرتے ہوئے لارنس کو پتہ چلا کہ پچھلے برطانوی سالار کو، جو عرب بغاوت کا کچھ زیادہ حامی نہیں تھا، ترکوں کے خلاف 2 محاذوں پر ناکام حملوں کی پاداش میں برطرف کر دیا گیا۔ اس کی جگہ آنے والے شاہ سوار فوج کے سالار کا نام ایڈمنڈ ایلین بھی تھا، اور جب اس نے نحیف و نزار اور شکستہ پا لارنس کو اپنے دفتر میں طلب کیا تو اسے اپنا نیا عہدہ سنبھالنے میں کوئی زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ بمشکل 2 ہفتے میں وہ اپنے عہدے کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اگر جنرل کے ذہن میں ایسا کوئی سوال تھا بھی کہ اس ماتحت افسر نے اپنی اسکیم کے بارے میں اپنی اعلیٰ قیادت کو کیوں مطلع نہیں کیا تھا، تو وہ عقبہ سے آنے والی اس ذہنوں میں بجلی دوراتی خبر اور اس کے ممکنہ سیاسی نتائج کے نیچے دب گیا تھا۔ بجائے جواب دہی کے، لارنس نے اپنی نو حاصل کردہ اہمیت کو کام میں لاتے ہوئے جوان ذہن ایلن بی کو ایک تشنہ عمل ممکنہ کامیابی کے لیے راضی کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اپنی صحرائی مشقت کے دوران لارنس نے صرف 2 ہمراہیوں کے ساتھ دشمن کے زیر نظر شام کا ایک قابل قدر مطالعاتی سفر بھی کیا تھا۔ اس نے ایلن بی کو بتایا کہ وہاں اسے یہ اندازہ ہوا ہے کہ شامیوں کی ایک بڑی تعداد باغیوں سے ملنے پر آمادہ ہے۔ لارنس نے اس تباہ کن فوجی دیو کی پرفریب تصویر کشی کرتے ہوئے اپنے پہلے سے متحرک اسلحہ بند باغیوں کی طاقت اور صلاحیتوں کو بھی بڑے مبالغہ کے ساتھ بیان کیا۔ برطانوی فلسطین کے ساحل کی طرف پیش قدمی کریں جبکہ عرب شام کے اندرونی علاقوں میں جنگ کریں۔ جیسا کہ لارنس نے اپنی کتاب 7 ستون میں یادوں کو تازہ کرتے ہوئے لکھا، ایلن بی کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ میں کس حد تک واقعی کارگزار تھا اور کس حد تک 30 مار خانی کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ کشمکش اس کی آنکھوں سے عیاں تھی اور میں اسے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ کر آ گیا۔ لیکن ایلن بی نے حامی بھر لی اور یہ وعدہ کر لیا کہ وہ باغیوں کو بھرپور امداد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو برابر کا شریک کار سمجھے گا۔ اس لمحے سے لارنس کے اندازے کے مطابق برطانوی فوج اور عرب باغی جگری یار ہو گئے، جبکہ فرانسیسیوں کو ایک طرف کر دیا گیا۔ اگر باغی پہلے دمشق پہنچ جاتے تو وہ شام کو پورے کا پورا فرانس سے اچک لینے کے قابل ہوتے۔ کم از کم لارنس کی یہی امیدیں تھیں۔ استقبالیہ خیمے میں چائے کا دور ختم ہو جانے کے بعد شیخ الاتون مجھے اپنی فیور وہیل ڈرائیو ٹویوٹا میں ایک جھانکتی ہوئی چٹان پر لے جا رہا ہے جہاں سے المادورتا پوری طرح سے نظر آتا ہے۔ اس کے بیٹوں اور بھانجوں بھتیجوں میں سے 5 مہم جوئی کی غرض سے ٹویوٹا کے کھلے فرش پر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور کم کامیابی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ بدمست گاڑی کی اٹھا پٹک کی وجہ سے ان کے قدم نہ لڑکھڑا جائیں۔ پہاڑی کی چوٹی پر حلقہ بنائے ان خندقوں کے آثار ہیں جہاں سے ترکوں نے قصبے پر ہونے والے برطانوی حملوں کا تواتر کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا تھا۔ بختر بند گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کے ہوتے ہوئے بھی برطانویوں کا شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شیخ کہہ رہا تھا، ترک واقعی بہت بہادر جنگجو تھے۔
الاطون کے الفاظ اس جذباتی پیچیدگی کی نشاندہی کرتے ہیں جو پہلی جنگ عظیم اور عرب انقلاب نے عرب دنیا کے اس خطے میں پیدا کر دی ہے۔ اپنے سلمانی حاکموں کو 400 سال کی برتری کے بعد اٹھا پھینکنے کا فخر ایک طرف اور ان کی جگہ لینے والی صورتحال کی دائمی یاس دوسری طرف۔ شیخ تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع سفیدی کیے ہوئے مکانوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ سعودی عرب ہے۔ وہاں میرے خاندان کے لوگ اور میرے دوست ہیں، لیکن اگر میں ان سے ملنا چاہوں یا وہ مجھے ملنے آنا چاہیں تو ہم کو ویزا لینا پڑے گا اور کسٹم کروانا ہوگا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم ایک وحدت ہیں اور ہم کو ایک قوم ہونا چاہیے۔ اس کی جگہ جانتے ہو ہمیں کتنا بانٹا گیا ہے؟ 22۔ کتنا؟ 22 مختلف ممالک میں۔ یہ غلط بات ہے، ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ شیخ الاطون بجا طور پر اس صورتحال کی ذمہ داری اس امن پر ڈالتا ہے جو پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے پر سامراجی طاقتوں نے اس علاقے پر تھوپا تھا۔ وہ امن جس سے اس علاقے کو بچانے کی لارنس نے اپنی بھرپور طاقت سے جدوجہد کی تھی۔ جنوبی فلسطین میں ترکوں کی صفوں میں دراریں ڈالنے اور دسمبر 1917 میں یروشلم کو ہتھیا لینے سے قطع نظر برطانوی فوج کی کارروائیاں اس وقت تقریباً رک گئیں جب ایلن بی کی فوجوں کو مغربی محاذوں پر منتقل کر دیا گیا۔ عربوں کے نئے صدر مقام عقبہ سے کارروائیاں کرتے ہوئے لارنس نے ریلوے کے خلاف اور بحیرہ مردار کے مغرب میں واقع پہاڑی سلسلوں میں اپنے حملے جاری رکھے، لیکن یہ کسی طور وہ عظیم مفلوج کر دینے والا دھارا نہیں تھا جس کی لارنس نے منصوبہ بندی کی تھی۔ جنگ کی یہ عجیب و غریب کیفیت 1918 کے پورے موسم گرما میں قائم رہی، لیکن اس دوران لارنس کے ساتھ ایک سانحہ ہوا۔ نومبر 1917 میں جب وہ ایک لائحہ عمل کے اعتبار سے اہم ریلوے سے منسلک قصبے درہ کے مطالعاتی مہم پر تھا تو کچھ دنوں کے لیے ترکوں نے اسے قیدی بنا لیا اور اذیتیں دیں، اور زیادہ تر شہادتیں کہتی ہیں کہ مقامی ترک گورنر کے ہاتھوں اس کے ساتھ بدکاری بھی کی گئی۔ جب کسی طرح فرار ہو کر وہ دوبارہ باغیوں کے درمیان پہنچا تو ایک زیادہ سخت گیر بلکہ شفاق لارنس سامنے آنے لگا۔ گول لارنس کے ساتھ درہ میں پیش آنے والے سانحے کو لین کی فلم میں بہت ڈھکے چھپے انداز میں دکھایا گیا ہے، لیکن اس معاملے کا جو پہلو بڑی معقولیت سے دکھایا گیا ہے وہ لارنس کا بتدریج توازن سے ہٹنا ہے۔ کچھ معرکوں میں لارنس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ کسی کو قید کرنے کا تکلف نہ کیا جائے یا ایسے لوگوں کو جن کو ان کے زخموں کی شدت کی وجہ سے ساتھ لے جانا ممکن نہ ہو ان کی اذیت سے نجات دلانے کے لیے سہولت سمیت گھاٹ اتارنے کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی مواقع پر اس نے ایسے خطرات موڑ لیے جن کو خودکشی کے قریب کہا جا سکتا ہے۔ ترکی کے دستے کو لے جانے والی ایک ٹرین پر اس نے اتنے کم اسلحے کے ساتھ حملہ کیا کہ اس کے ساتھ کچھ ساتھیوں کے ہاتھوں میں دشمن پر پھینکنے کے لیے صرف پتھر ہی تھے۔ اگر اس رویے کی جڑ درہ کا واقعہ تھا تو بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اس مضطرب کن ایقان کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا کہ اگر عرب دمشق پہلے پہنچ جائے تو اس کے عرب پہنچنے کے بعد بولے جانے والے تمام جھوٹ اور تمام مجرمانہ راز کسی طور سے جائز قرار پا جائیں گے۔ اردن کے بکھرے سے سرحدی قصبے رمسا سے نکلنے والی ہر سڑک پر ایک دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے۔ 3-4 منزلہ محل جیسے مکان جو 4 دیواری سے گھرے باغوں کے درمیان بنائے گئے ہیں۔ اسمگلر رمسا کی ایک مرکزی سڑک پر واقع ایک چھوٹی سی ریفریشمنٹ کی دکان کا مالک وضاحت کرتا ہے وہ تقریباً نصف میل کے فاصلے پر شام کی سرحد میں داخل ہوتی سڑک کی سمت اشارہ کرتا ہے۔ 1.5 سال سے سرحد سرکاری طور پر بند ہے، تو اس طرح سے خوب دولت بنائی جا رہی ہے۔
وہ لوگ ہر چیز پاڑ لے جاتے ہیں، اسلحہ، دوائیاں، خوردنی تیل، جو کچھ بھی آپ کے دھیان میں آئے۔ اس سڑک کے 6 میل پرے شام کا شہر درہ ہے، وہ شہر جہاں سے شام کی موجودہ خانہ جنگی کا آغاز ہوا اور جہاں 100 سال پہلے لارنس کو کچھ دن قید میں رکھا گیا تھا۔ اب ہر لحاظ سے درہ خود اپنا شکستہ خول بن چکا ہے، اس کی گلیاں کھنڈر ہو چکی ہیں اور آبادی کی بہت بڑی تعداد جا چکی ہے۔ بہت سے لوگ امان کی مثال میں بنائے گئے الزاطرتا کے بے ہنگم مہاجر کیمپ تک جا پہنچے یا پھر یہاں رمسا۔ اب یہاں ساری دکانیں شامی چلا رہے ہیں۔ رمسا کے دکاندار نے تجارتی راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، انہوں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا ہے۔ نئے آنے والوں کے بارے میں اس کی شکایت ساری دنیا میں ہجرت کرنے والوں کے بارے میں شکایات کی بازگشت ہے، یہی کہ وہ مقامی افراد ملازمتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی وجہ سے مکانوں کے کرائے آسمان کو چھونے لگتے ہیں، وغیرہ۔ میں نہیں جانتا کہ ابھی چیزیں اور کتنی خرابی کی طرف جائیں گی، وہ ایک لمبی سسکی بھرتے ہوئے کہہ رہا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جب تک وہاں جنگ ختم نہیں ہوگی کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ رمسا کے 15 میل مغرب میں ام القیس کے قدیم یونانی رومی کھنڈر ایک بڑھی ہوئی چٹان پر واقع ہے۔ جب مطلع صاف ہو تو شمال میں جولان کی پہاڑیوں اور گلیلی کے سمندر تک بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے آخری دنوں میں ام القیس کو اس دور دراز مقامات کو دیکھ سکنے کے سبب اہمیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یہ جینے مرنے جیسی اسٹریٹجک اہمیت اسے بالکل نیچے واقع وادی یرموک کے سبب حاصل ہوئی تھی۔ جب جنرل ایلن بی نے ستمبر 1918 کے آخر میں ترکوں کو فلسطین میں ایک بھرپور جنگ میں الجھایا تو یہ الجھاؤ جلد ہی ایک بگدڑ میں منتج ہوا۔ ترکوں کے پاس فرار کا واحد راستہ اب یرموک سے ہوتے ہوئے اوپر درہ کے ریلوے اسٹیشن کا تھا، لیکن جب وہ وادی سے چڑھ کر وہاں پہنچتے تو لارنس اور ہزاروں عرب باغی سپاہی انہیں اپنے منتظر ملتے۔ درہ کے واقعے کے 1 سال بعد لارنس اس جگہ لوٹ آیا تھا جہاں اسے شدید اذیتیں بھگتنی پڑی تھیں اور اب وہ ایک دہشتناک انتقام لینا چاہتا تھا۔ لارنس نے اپنا انتقام کیسے لیا اور اس جنگ کا اختتام کہاں پر ہوا؟ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔